جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں نعیم محبوب اور میرے ساتھ آج مہمان ہیں. وہ پی ایچ ڈی اسکالر ہیں, بین الاقوامی امور کی ماہر ہیں, حنا خان, جنہوں نے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں حال ہی میں پی ایچ ڈی کی اور ساؤتھ ایسٹ ایشیا اور افغانستان سمیت ان کے متعدد تحقیقاتی مقالے ہیں. اور میں یہ چاہوں گا کہ یہ دوران گفتگو اس پہ بھی تھوڑی سی بات کریں. لیکن آج ہم جس موضوع کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں, ان کو ڈاکٹر حنا کو ہم نے زحمت دی, وہ ہے روس اور یوکرین کے درمیان جو اس وقت جنگ چل رہی ہے, اور جنگ بندی کے حوالے سے بھی جو بین الاقوامی کوششیں ہو رہی ہیں یا کوئی مذاکراتی عمل کا دور شروع ہونے والا ہے, تو اس پہ بات کریں گے. تو السلام علیکم جی, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں حنا خان. وعلیکم السلام, تھینک یو ویری مچ. حنا, سب سے پہلے یہ بتائیں کہ یہ جو حالیہ روس اور یوکرین کا تنازع یہ بیسیکلی ہے کیا, اور روسی صدر پیوٹن نے یہ حملہ کیا کیوں؟ سر, ایک بڑی پرانی کہاوت ہے کہ جنگ جو ہے نا سر, کوئی کنٹری اپنے انٹرسٹ کے بغیر نہیں کرتی. نہ کسی کا کوئی دوست ہوتا ہے, نہ کوئی کسی کا دشمن ہوتا ہے. یہ ساری انٹرسٹ کی گیم ہوتی ہے. اور ہمیں انٹرنیشنل ریلیشنز, بین الاقوامی امور میں بھی یہی پڑھایا جاتا ہے کہ دیر آر نو اینیمیز اینڈ دیر آر نو فرینڈس, اٹ از جسٹ میٹر آف انٹرسٹ. جب کسی بھی ملک کو یا کسی بھی ٹیریٹری کو اس طرح کی فیلنگ ہوتی ہے کہ ہمارے نیشنل انٹیگریٹی یا ہمارے انٹرسٹ یا ہماری دفاعی پوزیشن یا کسی بھی وجہ سے ہم کسی بھی طرح سے غیر محفوظ ہیں, اٹس جسٹ لائک کہ ہم لوگوں کے گھروں میں ہوتا ہے. اگر ہمیں اپنے گھر میں احساس ہو کہ کوئی چیز ہمارے گھر میں اندر آ رہی ہے یا ہم کسی طرح سے غیر محفوظ ہیں, تو ایک انسانی جبلت ہوتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو محفوظ, سیلف ڈیفنس میں ہم ایک جبلت اللہ کی طرف سے ہمارے اندر ہے. اسی طرح آپ دیکھ رہے ہوں گے, اگر آپ کبھی نقشہ, بہت سارے لوگ اس پہ بات کر رہے ہیں, میں حیران ہوتی ہوں, نقشہ کھول کے دیکھیں تو صحیح کہ اس بیچارے نے, آپ نے کتنے قریب آ گیا تھا یوکرین جب ای یو میں داخل ہوا. اور یہ کوئی جنگ آج سے ایک دم سے نہیں ہو گئی ہے, یہ بڑے عرصے سے ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹیو ہے, بڑے عرصے سے یہ کام جاری تھا. اور پیوٹن جو ہے وہ بتا رہا تھا لوگوں کو کہ بھائی یہ میرا سیکیورٹی کنسرن ہے. ظاہر ہے ہمیں سب کو معلوم ہے, اور جو لوگ پچھلے ایٹ لیسٹ 50 سال سے اس دنیا میں, اللہ ان کو صحت زندگی دے, رہ رہے ہیں, وہ یہ کولڈ وار ایرا, سوویت یونین کی جنگ, امریکہ کا بائی پولر, یہ سارا ہم لوگوں کی نظروں سے گزرا ہے پچھلے 3-4 دہائیوں سے. تو انہیں اچھی طرح پتہ ہے کہ امریکہ کے اور نیٹو کے ٹرمز, امریکہ کے اور یورپ کے ٹرمز, سوویت یونین کتنے یہ 1 to 1 دشمن رہے ہیں, پوری دنیا کے 2 ٹکڑے ہوئے ہیں اس چکر میں. تو ظاہر ہے کہ جب آپ نیٹو کے الائز بالکل بارڈر کے اوپر آ کے بیٹھ جائیں گے سوویت یونین کے, تو ظاہر ہے سوویت یونین کے کنسرنز ہوں گے, اور ان کے کنسرنز وہ شو کر رہے تھے کہ بھئی ہمارے کنسرنز ہیں. اور پھر ایک دن انہوں نے جو بھی, اور کسی بھی جنگ میں سر یہ بھی نہیں ہوتا کہ جنگ جو ہے وہ ایک دن میں فیصلہ ہو گیا. بالکل ایسے ہی ہے. انہوں نے بھی پراپر اس کی پلاننگ کی ہوگی, اسٹریٹجیکلی ٹیکٹیکل پورا ہوم ورک کیا ہوگا. انہوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ ہم کیسے اس کو کس طرح سے, اور یہ ایک دن کا ہوم ورک نہیں ہوگا. یہ جب وہ بار بار کہہ رہا تھا اور وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو پوٹن بتا رہا تھا, تو مین وائل نے بارہا اپنا امریکہ سے بھی رابطے کیے, یورپی یونین سے بھی رابطے کیے, اور نیٹو سے بھی رابطے کیے, اور اپنے کنسرن کو آگاہ کیا تھا. تو سر اس وقت جو ان کی آرمی تھی وہ اپنا کام کر رہی ہوگی, تھنک ٹینکس اپنا کام کر رہے ہوں گے, اسٹیبلشمنٹس اپنا کام کر رہی ہوں گی کہ ان کیس ہماری ریکوائرمنٹس یا ہماری سیکیورٹی وہ پوری نہیں ہوتی. تو یہ ایک لانگ پروسیس ہوا ہوگا جس کا نتیجہ اب سامنے آیا ہے. اچھا ڈاکٹر حنا, ابھی آج کی جو تازہ ترین ڈیولپمنٹ آئی تھی اس میں یہ تھا کہ جو یوکرین کے صدر ہیں, انہوں نے جو پوٹن کی طرف سے کوئی مذاکرات کے عمل کے لیے, کوئی مذاکراتی عمل شروع کرنے کے حوالے سے کوئی تجاویز آئی ہیں, تو جس کو انہوں نے منظور بھی کر لی, اور یہ کہا ہے کہ ہم بیٹھتے ہیں مذاکرات کے ٹیبل پہ. تو آپ کیا دیکھتی ہیں کہ وہ مذاکرات کیا ہو سکتے ہیں, یا اس میں اینڈ کیا ہوگا, پیوٹن کیا چاہتے ہیں؟ ایک تو ہمیں پتہ ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں. ابھی جب مذاکرات کے ٹیبل پہ آئیں گے اور ایک جنگ کا دور جاری ہے, اور اس میں سب سے بڑی اہم بات ہے کہ پیوٹن نے سب سے جو بڑی کامیابی حاصل کی وہ ان کا ایٹامک پاور پلانٹ پہ بڑی آسانی سے ان کی افواج نے قبضہ کر لیا, جس کی تصدیق یوکرین کے صدر اور اسپوکس پرسن نے بھی کی. تو یہ بتائیں کہ ان مذاکرات کو آپ کس نظر سے دیکھ رہی ہیں, اور کیا سمجھتی ہیں کہ کیا رزلٹ نکلے گا ان کا؟ سر مذاکرات کوئی کسی سے کب کیا کرتا ہے؟ آپ میرے سے زیادہ جہاں دیدہ ہے, آپ مجھے خود بتائیں. میرے ویورز, آج کل تو ہمارے ویورز اتنے ماشاءاللہ
ویل انفارمڈ ہیں. مذاکرات کب کوئی کیا کرتا ہے؟ جب کوئی ہار مان جایا کرتا ہے تبھی ہوتا ہے نا ایسے ہی سرنڈر کنفلکٹ ریزولوشن کی بات. اس کے لیے ڈاکٹر نے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اب پیوٹن جو ہے اپنی ٹرم اینڈ کنڈیشنز پہ سر جیتنے والے معاہدے کریں گے اور یقیناً وہ بینیفیشری بھی ہوں گے, اور میں بھی بہت سے علاقے یوکرین کے رشیا کے قبضے میں بھی. آپ نے خود ہی سر اس سوال کا جواب کتنا خوبصورت دے دیا. میں صرف یہاں یہ ایڈ کرنا چاہوں گی ان لوگوں کے لیے جو لوگ ہمارے پاک فوج کو بہت گالیاں دیتے ہیں. جی یہ ہمارے یہاں المیہ ہے کہ بدقسمتی ہے ہماری کہ اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم خالی اکنامکلی سٹیبل ہو کے. آپ بات پوری کر لیجیے. سوری دیکھیں ڈاکٹر ہنا, بات یہ کہ پاکستان کے خلاف بھی روز اول سے سن 1947 سے لے کے آج تک جو پاکستانی افواج کو جو خطرات درپیش ہیں اس ملک کے دفاع کے لیے پاکستانی افواج کی جو قربانیاں ہیں وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے سرحدوں پہ ہمارے شہری تب سوتے ہیں جب ہماری سرحدوں پہ ہمارے جوان شہید اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے شہادت پیش کر رہے ہوتے ہیں, اور ان کو خراج تحسین ہے. تو اس سارے یوکرین اور رشیا کے اس معاملے پہ یہ بھی نظر آیا کہ ان کی اکانومی بہت بہتر تھی اور وہ بڑا ترقی یافتہ ملک بھی تھا, اٹامک نیوکلیئر پاور بھی تھا, لیکن کیونکہ ان کے پاس فوج بڑی کمزور تھی, ٹھیک ہے, اور اس کے نتائج پوری دنیا نے دیکھ لیے اور پوری دنیا کو لرن بھی کرنا چاہیے, اور بالخصوص پاکستان کے ان حلقوں کو جو پاکستان کے عوام یہ تنقید نہیں کرتے. یہ میں تھوڑا سا واضح کر دینا چاہتا ہوں. سر بڑا محبت کرتے ہیں پاکستان کے عوام اپنی افواج سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں, اور میں ان حلقوں کو یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ وہ بھلے تنقید ضرور کریں اگر کوئی جائز بنتی ہے, اگر کوئی حق اور سچ کی بات ہے, لیکن اوورآل بطور ادارہ بطور ریاست پاکستان کو کمزور کرنے کی کوشش مت کریں. اگر پاکستان کمزور ہوگا, پاکستان کی افواج کمزور ہوں گی, تو میں یہ کہنے سے بالکل نہیں گھبراؤں گا کہ پھر پاکستان کا وجود بھی خطرے میں ہوگا. تو اس حوالے سے آپ اپنی بھی تبصرہ آپ سر ایسے ہی ہے کہ ہم آج اگر اس گھر میں بیٹھ کے انٹرویو کر رہے ہیں میں اور آپ, تو اس کی پیچھے سے ڈوریاں ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہمارے بہت سارے محافظ ہماری کہاں کہاں ہمارے ویک پوائنٹس پہ, حالانکہ ہم بھی کتنے عرصے سے انڈائریکٹلی ٹیررزم اور بالواسطہ ایک جنگی سچویشن میں شکار ہے, لیکن پھر بھی ہمارے دلوں کے اندر ایک کانفیڈنس ہے, ایک کانفیڈنس لیول ہے کہ کہیں کوئی پیرا دے رہا ہے. اور وہ کون ہے وہ جو کہیں کوئی پیرا دے رہا ہے؟ ہمیں یہ پتہ ہے کہ اگر میرا بچہ گیا ہے, ٹھیک ہے ہمیں پریشانی ہوتی ہے, کوئی دھماکہ نہ ہو جائے, کوئی ٹیررزم اٹیک نہ ہو جائے, لیکن ہمارے بھی ارد گرد کوئی اتنے اچھے نیبرز, ہم بھی بڑی کلیئرلی میں اس بات کو کہتی ہوں, اسپیشلی when it comes to انڈیا, مجھے کوئی ڈر اور خوف نہیں ہے انڈیا کے بارے میں, انڈیا کا نام لیتے ہوئے. پچھلی چند دہائیوں کے دوران جو انڈیا نے افغانستان میں بیٹھ کے جتنی انویسٹمنٹ کی اور جتنی تباہ کاریاں اور دہشت گردی پاکستان کے اندر کی, اس کے بے شمار ثبوت ہمارے پاس کھلا دشمن, دیکھیں کھلا دشمن ہے, اور ہم نے یونائٹڈ نیشن کو بھی وہ پروف مہیا کیے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم بین الاقوامی جو طاقتیں ہیں وہ صرف اپنے مفادات, اپنے مقاصد کے لیے کھیلتی ہیں. سر میں تھوڑا سا ہسٹری میں پیچھے چلنا چاہ رہی ہوں تھوڑا سا, کہ کھلا دشمن اس سے زیادہ کیا ہوگا جس نے آپ کے ملک کو 1971 کے 2 ٹکڑے کر دیا, اور اس کے بعد اس کے پرائم منسٹر نے خود کہا کہ وہ آئیں اٹھیں وہ لوگ, وہی وہ یوہدا جو مطلب وہ سولجرز, وہ اٹھیں اور وہ آئیں سامنے اور بتائیں کہ ہم نے کیا کیا تھا. بالکل ایسے. اس کے بعد کوئی کھلا دشمن کیا ہوگا؟ کوئی اور ڈیفینیشن کھلے دشمن کی رہ گئی ہے جس نے آپ کے دونوں بازوں تو ایک طرح سے کاٹ دی ہے نا. ٹھیک ہے وہ ایک لمبی الگ ڈسکشن ہے کہ پولیٹیکلی کیا ہوا, ملٹری وائز کیا ہوا, لیکن وہ ہمارا ہم اللہ کا شکر یہ ادا کرتے ہیں کہ دشمنوں کی تمام تر کوششوں کے باوجود پاکستان ایک ادارہ ایسا ہے جی سر وہ ناقابل تسخیر ہے الحمدللہ. الحمدللہ. اور ابھی جو کچھ ہی عرصہ قبل انڈین ایئر فورس کا جو حال پاکستان کی ایئر فورس, سر یہاں میں یہی ایڈ کرنا چاہ رہی تھی کہ ہم خالی فوج کا نام لیتے ہیں, ہم اپنی بری اور اپنی بحری ایئر فورس اور اپنی نیوی, یہ جو ہمارے تینوں کمبائنڈ جوائنٹ یہ جو ہماری سروسز ہیں آرمی کی, اور اس میں یہ اگر آج ہم یہاں بیٹھے ہیں اور سکون سے ہیں اور ہمیں کسی چیز کا سکون ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ یار کچھ سیفٹی ہے, کوئی بیریئر جس کو کہتے ہیں نا, there is some barrier to cross, کچھ ہے روکنے کے لیے, تو وہ ایک ہی ہے. تو آپ دیکھ لیں یہ آپ کے سامنے. اور یہ بھی ایک اور پوائنٹ یہاں میں سر آپ سے کو واضح کرنا چاہوں گی کہ آپ نے دیکھا کہ نیٹو نے ہمیشہ کہا کہ جی وی ول کم, اور پھر میں نے دیکھا کہ
प्रेसिडेंट ने, रशियन प्रेसिडेंट ने बड़ा गिला शिकवा किया कि हमारी कोई मदद को नहीं आया. यूक्रेन प्रेसिडेंट, सॉरी आई एम सॉरी यूक्रेन के प्रेसिडेंट. तो सर कोई किसी की मदद को नहीं आता. ऐसे ही है. क्या आप ये नहीं समझते कि अमेरिका और यूरोप या नेटो ने यूक्रेन को सब्ज बाग दिखा के उसको इस नहित तक पहुंचा दिया और उसका वजूद खतरे में डाल दिया? सर कोई अपनी आर्मी, अपने सोल्जर्स, अपने बेटे, अपने फ्लैश किसी की लड़ाई के लिए नहीं झुकता. बिल्कुल ऐसे. ये एक फैक्ट है और दुनिया को इससे सीखना चाहिए. बिल्कुल, और सबसे ज्यादा मेरे ख्याल है हमें सीखना चाहिए. जी. अच्छा, इस सारे तनाजुर में जितना भी मामला चल रहा है, डॉक्टर हिना आप ये बताएं कि पाकिस्तान को इस सारे मामले पे क्या किरदार अदा करना चाहिए, या पाकिस्तान की पॉलिसी, खारजा पॉलिसी क्या होनी चाहिए इस इशू पे? सर मेरे से बहुत बड़े फुकहा और उलमा जो है वो हमारी खारजा पॉलिसी को बड़े सक्सेसफुली चला रहे हैं, और बड़े नाम हमारी हिस्ट्री में हैं इस मुल्क की. आई एम श्योर कि उन्होंने कोई ना कोई इसके बारे में ज़रूर कोई ना कोई थिंक टैंक्स हैं, हमारे उस्ताद हैं जिन लोगों ने कुछ ना कुछ इसके बारे में चलाया होगा. मेरा ख्याल है पाकिस्तान इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब. पाकिस्तान इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब एज फार एज फॉरेन. इधर जंग का प्रोसेस भी शुरू था, हमारे प्राइम मिनिस्टर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान भी वहाँ पे मौजूद थे. जी सर. कुछ लोगों ने तो उस मामले की बड़ी तारीफ की और कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने इसको तनकीद का भी निशाना बनाया. तो आप ये बताएं कि एक्चुअली पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर का वहाँ पे इस वक्त में मौजूद होना, जबकि दो ममालिक के दरमियान जंग चल रही है, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? सर मैं इसको किसी नज़र से भी इस तरह से नहीं देखती. मेरा नहीं ख्याल कि जंग की डेट्स का हमारे प्राइम मिनिस्टर के होने से कोई मतलब कोई उसने जाके जंग चलाई या उसने जंग जाके रोकी. वो एक अलग टोटली एक प्रेसिडेंशियल टूर है, वो एक अलग प्राइम मिनिस्टर का टूर था जो अपने किसी चीज़ों मकासद के लिए हुआ होगा. उनका एक अपना एजेंडा हुआ होगा, वो अपने एजेंडे पे वर्क कर रहे हैं. मीनवाइल ये एक और एजेंडा था जो रशिया की सिक्योरिटी से रिलेटेड था, वो फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड है. इन दोनों को मिक्स करने का कोई मुझे इसमें डॉक्टर ने कुछ लोग ये तस्वीर दे रहे थे कि कॉन्स्पिरेसीज तो चलती है ना. क्या ऐसा तो नहीं कि ऐसे वक्त में हो गए और उन्होंने ये क्या दूसरी ताकतों को ये मैसेज कन्वे किया कि मैं इस ब्लॉक के साथ खड़ा हूँ? सर जहाँ तक ब्लॉक की बात है, ब्लॉक्स तो भी बनने हैं. जी. मेरा जहाँ तक अपना ज़ाती जितनी मेरी थोड़ी बहुत मैंने जितना 2-4 लफ्ज़ पढ़े हैं, मैं ज़्यादा तो नहीं जानती हूँ. मैं तो ये है कि पढ़े लिखे लोगों के साथ अल्लाह का शुक्र है बैठ जाती हूँ तो उनकी बातें सुन के आपको सुना देती हूँ. ब्लॉक्स तो सर अभी बनने हैं. अभी एशियन ब्लॉक डेफिनेटली चाइना के अपने एक बहुत बड़ी पावर है, उसके अपने इंटरनेशनल इंटरेस्ट के साथ रीजनल इंटरेस्ट भी हैं. उसका इस एरिया में बहुत इंटरेस्ट है खत्ते में. आप जोग्राफिकली देखें तो इंडिया के साथ ब्लॉक्स तो सर अभी इट विल टेक टाइम, another some time to really. एक बात यहाँ ये है कि यस सोवियत यूनियन के ब्रेकेज के बाद दुनिया जो है वो यूनिपोलर वर्ल्ड हो गई थी. एक यानी हमारे पास एक ही सुपर पावर अमेरिका की शेप में रह गई थी. लेकिन अब दोबारा से आईसी के बैलेंस ऑफ पावर जिसको हम कहते हैं, ये तवाजुन, ताकत का तवाजुन जो है वो दोबारा से बैलेंस ऑफ पावर एक आना शुरू हो रहा है. फिर बहुत सारी जैसे नॉर्थ कोरिया ने एटमी प्रोग्राम, ईरान ने एटमी प्रोग्राम, और हमारे ममालिक में, तो इससे ये हो गया कि पोलैरिटी हो गई, मल्टीपोलर हो गया, चीज़ें बिखर गई हैं. डेफिनेटली दुनिया वो नहीं ना रहती है कभी. दुनिया इज़ ऑलवेज, ना इंसान वो रहते हैं, ना लोग वो रहते हैं, ना रिश्ते रहते हैं. इसी तरह दुनिया भी हर वक्त बदलती रहती है और ब्लॉक्स बनेंगे सर, क्यों नहीं बनेंगे. आई सी कि एक फ्यूचर ब्लॉक इमर्ज करेगा. मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है कि यहाँ एक फ्यूचर ब्लॉक इमर्ज करेगा जिसमें रशिया, पाकिस्तान, बट दैट अगेन डिपेंड्स अपॉन, वो एक दिन की बात नहीं है. वी हैव टू सी, हमें देखना पड़ेगा कि अफगानिस्तान किस जगह खड़ा होता है आके, हमें देखना पड़ेगा. क्योंकि अभी एक वॉर से निकला है अमेरिका, ठीक है, तो एक डिस्टेबलाइज्ड रीजन को वो 20 साल से डिस्टेबलाइज्ड रीजन छोड़ गया. 2 दहाइयों से लगा हुआ था जी. तो वो 2 दहाइयों से एक डिस्टेबलाइज्ड रीजन है. अभी हमें देखना पड़ेगा अफगानिस्तान कहाँ खड़ा होता है, ईरान अपनी पॉलिसीज क्या है. मैंने आपको शुरू में जो बात की कि कंट्रीज हैव देयर इंटरेस्ट, हर कोई अपने इंटरेस्ट को देखते हुए, अपनी चीज़ों और अपने मफादात को देखते हुए अपने अपने अलायंसेस करेगा. और ये ज़माना भर से शुरू रोज़े अव्वल से होता है और वो होता रहेगा इंशाल्लाह. जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हिना खान आपका. आपने सुना जिस तरह के नाज़रीन
بالکل اس وقت جو روس اور یوکرین کے درمیان جو تنازع جنگ کی شکل میں اختیار کر چکا ہے اور ایک مذاکراتی عمل بھی سٹارٹ ہو چکا ہے، ہم تو اس بات کے خواہشمند ہیں کہ تمام معاملات کو پرامن طریقے سے ٹیبل پہ بیٹھ کے مذاکرات کے ذریعے حل کرنا چاہیے۔ جنگیں کسی بھی معاملے کا حل نہیں ہوتی، نہ صرف ان سے تباہیاں پھیلتی ہیں، جانوں کا ضیاع ہوتا ہے، ملک کی معیشت تباہ ہوتی ہے، اکانومی تباہ ہوتی ہے، وہاں کے عوام بے سر و سما ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے بین الاقوامی قوتوں کو بھی چاہیے کہ وہ منفی کھیل کھیلنے کے بجائے حقیقی معنوں میں دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، بہت جلد پھر ملیں گے نئے پروگرام کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔